والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في صدقة الثمار أو مال العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے تعلق سے اس سے پہلے کے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان دروس کے اندر ہم نے بتلایا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے فضائل و فوائد اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان، اس کا گناہ اور اس کی وعیدیں اور اس کا حکم، ان تمام باتوں کو اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ کے سامنے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے. تو اس میں سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ مسلمان آزاد اور صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے. مسلمان کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ جب تک انسان اسلام قبول نہیں کرتا ہے، دوسرے جو احکام ہیں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. پہلے اسلام چاہیے، پہلے ایمان چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے احکامات کو انسان پورا کرنے کی کوشش کرے. اس میں جتنی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ ضروری ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1458. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر کے، تو ان کو کہا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی وہ ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. تم ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، اور اگر وہ کلمہ شہادت کو مان لیں تو پھر ان کو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر، تم لوگوں کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب اس کو مان لے تو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ بھی تمہارے اوپر فرض کیا ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ نماز قائم کرنے لگے، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو بتلانا کہ ان اللہ افترض علیہم زکاتن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اموالہم، جو ان کے مالداروں کے مال سے لیا جائے گا، وترد الی فقرائہم، اور اس کو فقیروں کی طرف، غریبوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا. تو دیکھیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ شہادت کی تلقین کرنے کا حکم دیا کہ پہلے کلمہ شہادت کا ان کی طرف ان کو دعوت دینا، اور جب وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں پھر دوسرا حکم دینا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے اسلام اور ایمان مطلوب ہے، اور اس کے بعد دوسرے احکام کے اوپر عمل مطلوب ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی صحیح مسلم کے اندر یہی کہا ہے کہ پہلے اسلام اور ایمان چاہیے انسان سے، اور اس کے بعد دوسرے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے. اور اس کی دوسری دلیل جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی، جس کو امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی السنن الکبریٰ حدیث نمبر 7485 کے اوپر ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المومنین، مومنین کے اوپر واجب ہے. علی انسان نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ علی المومنین، مومنین کے اوپر واجب ہے. کس چیز میں؟ فی صدقۃ الثمار، اس کے پھلوں کے صدقے میں، او مال العقار، یا زمین کے اندر جیسے جو پیداوار ہوتی ہے، چاہے وہ پھل ہو، سبزی ہو، یا پھر غلے ہو، یا دوسرے کوئی بھی پیداوار ہو، ان تمام کے اوپر، مومنین کے اوپر فرض ہے کہ اگر اس کی کھیتی کی زمین آسمانی پانی سے سیراب ہوا ہو، یا پھر چشمے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا ہو، تو پھر اس کے اوپر 10واں حصہ ہے، العشر، 10واں حصہ. لیکن اگر بڑے ڈول سے اس کو سیراب کیا گیا ہو تو اس میں 20واں حصہ ہے. تو آپ دیکھیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مومنین پر فرض ہے، غیروں کے اوپر فرض نہیں ہے، غیر مسلم کے اوپر فرض نہیں ہے، پہلے مسلمان کا ہونا شرط ہے. معزز سامعین کرام، اس کی ایک اور دلیل ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں بیان فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے اور زکوٰۃ لے کر کے ان کے مالوں کو پاک کیجیے، ان کے عقیدے کو پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے اور ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، باعث سکون ہے۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ آپ لوگوں کے مال کو زکوٰۃ کے طور پر لے کر کے ان کو پاک کیجیے، لیکن یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، یہ جو کفار ہوتے ہیں، یہ اپنے شرک، کفر اور ضلالت و گمراہی کے گندگی میں لتھڑے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ ایمان قبول نہیں کریں گے یہ پاک صاف نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان سے زکوٰۃ لے کر کے ان کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، جبکہ مشرکین کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سب سے پہلے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، نان مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، خلفائے راشدین کے تاریخوں کا مطالعہ کیجیے، دوسرے جو بادشاہان اور خلفاء اس روئے زمین پر گزرے ہیں ان کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام کے تمام لوگ اپنے زمانے میں اپنے ملکوں کے نان مسلم غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لیتے تھے بلکہ ان سے جزیہ اور ٹیکس لیتے تھے۔ لہذا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ مسلمان ہونا۔ دکتور یوسف القرضاوی جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں اپنے زمانے کے، ان کی کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 95 پہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ تمام علماء کا یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، تمام علماء امت کا یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ مسلمان عاقل اور صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اور تمام امت کا اس بات کے اوپر بھی اجماع ہے کہ غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی مخاطب ہیں، لیکن غیر مسلم سے سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ اس چیز کا مطالبہ ہے کہ وہ پہلے اسلام اور ایمان کو قبول کرے اور اس کے بعد دوسرے حکم پر عمل کرے۔ اور تقریباً تمام فقہا اسی بات کے اوپر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسرے جو شروط ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں گے جو بڑی مفید ہیں، بڑی جانکاری والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان علوم کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔